ایشین بریڈمین کہلائے جانے والے اور اپنی بلے بازی سے ایک پورے جہان کو حیرت میں مبتلا کرنے والے لیجنڈ ظہیر عباس کو بھی بڑھاپے نے کیسے جسم کو کمزور کرتے ہوئے کپکپاہٹ کا شکار کیا، کون سے مسائل کا شکار ہیں، کہاں پر مقیم ہیں، اس کے علاوہ کیریئر اور زندگی کی بھی کچھ معلومات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ عام طور پر ظہیر عباس کو تو ایشین بریڈمین کہا جاتا ہے۔ وہ پاکستان کے ایسے کھلاڑی ہیں جن کا شمار ملک کے کیا دنیا کے بہترین بلے بازوں میں کیا گیا۔ وہ ایسے خوبصورت انداز میں بیٹنگ کیا کرتے کہ دیکھنے والے حیران ہوتے، چشمہ پہن کر کھیلتے ہوئے ریکارڈز پر ریکارڈز بنائے۔ پہلے پاکستانی بلے باز تھے جنہوں نے مسلسل 3 سینچریاں سکور کی، 78 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ 62 ایک روزہ بین الاقوامی میچز میں بھی شرکت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ لیکن ناظرین، آپ کو میں بتاؤں، ایشین بریڈمین کہلایا جانے والا یہ لیجنڈ اب بڑھاپے کا شکار ہو چکا ہے۔ عمر بھی 80 سال کو بس پہنچنے ہی والی ہے، تو دوسری جانب آپ کی شخصیت کو بڑھاپے نے کمزور کر دیا ہے۔ بالوں میں چاندی ہے، چہرے پر جھریاں ہیں، ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہے، الفاظ بھی ساتھ نہیں دے پاتے، یعنی کہ مکمل طور پر نہ صحیح لیکن بہت حد تک بڑھاپے نے آپ کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ اس پر مزید مملکت خداداد یعنی پاکستان سے بھی بہت دور ہیں، برطانیہ میں رہتے ہیں۔ سڑک پر بیٹھے واک کرتے ہوئے کبھی کسی پاکستانی سے ملاقات ہوتی ہے تو لوگوں کو آپ کا وہ ماضی یاد آ جاتا ہے جو حقیقی معنوں میں اس قابل تھا کہ ہندوستانی کھلاڑی بھی کہا کرتے، ظہیر اب بس کر، ختم کر دے۔ ناظرین، یہ کھلاڑی اپنے وقت کا زبردست کھلاڑی تھا جو پوری دنیا میں ملک کی پہچان بنا، اور ہندوستان کے ہی کپل دیو نے کہا تھا کہ اگر ظہیر عباس کو ایشین بریڈمین کہا جاتا ہے تو یہ اس کی توہین ہے، کیونکہ ظہیر عباس تو ایک ہی کھلاڑی ہوا ہے۔ ناظرین، اس بڑے کھلاڑی کے ساتھ بھی ملک پاکستان نے کوئی ایسی ہمدردی نہیں دکھائی۔ بجائے اس کے کہ آپ کا فائدہ اٹھایا جاتا، آپ کو چھوڑا گیا۔ آپ ابھی اس لیے پاکستان کو بھی چھوڑ کر برطانیہ میں رہائش پذیر ہیں اور ملک سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا ابتدائی کیریئر بھی دلچسپ ہے۔ کراچی کے اسلامیہ کالج میں آپ کو داخل کیا گیا، لیکن آپ کو سائنس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ لیب میں جا کر پریکٹیکل کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے، اسی لیے آپ نے آرٹس میں اپنا مستقبل تلاش کیا۔ کھیلوں کے شوقین تھے، باقاعدگی سے نیٹ پر جایا کرتے، جہاں فرسٹ کلاس اور ٹیسٹ کرکٹر بھی کھیلنے آیا کرتے۔ ایک دن انتخاب عالم نے آپ کو بولنگ کی تو آپ سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد آپ کو ایسا موقع ملا کہ آپ کے والد بڑے آفیسر تھے، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کو ایسے آفیسر بنانا چاہتے تھے، پر آپ کے دماغ پر تو کھیل ہی چھایا ہوا تھا۔ آخر آپ کے شوق کے سامنے انہوں نے ہتھیار ڈالے اور آپ کی ملاقات جو ہے ان لوگوں سے کرائی جو آپ کو بتانے اور سکھانے والے تھے۔ آپ کی بیٹنگ خداداد صلاحیتوں کی حامل تھی، اس نے آپ کو عروج پر پہنچایا۔ یہ وہ دور تھا کہ آپ جب کپتانی کرتے تو آپ کے اخبارات میں سرخیاں لگا کرتی۔ اس طریقے سے نہ جانے آغاز میں ہی آپ نے کتنی سینچریاں بنائیں، صحیح تعداد تو آپ کو بھی یاد نہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز کیا اور کامیابیاں سمیٹی، لیکن 1969 میں ٹیسٹ کیریئر کا آغاز کرنے کا موقع جب آیا تو آپ نے اپنے دوسرے ہی ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف 274 رنز بنائے، جو اب تک بھی پاکستان کے کسی بلے باز کا چھٹا بڑا سکور ہے۔ ناظرین، آپ وہ لازوال بلے باز تھے کہ ہمیشہ آپ کو پسند کیا گیا۔ آپ کی صلاحیتوں کو لوگوں نے محظوظ ہوتے ہوئے محبتوں سے نوازا۔ آپ ایک ایسے بڑے کھلاڑی تھے جو بہت بڑا ہونے کے باوجود بھی
आजिज रहे। आपका कैरियर एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर सारी उम्र रहा कि जवाल आपने न देखा। आपने जब 274 रन की इनिंग्स खेली तो दुनिया को आपकी शक्ल में दूसरा डॉन ब्रैडमैन नजर आने लगा। ये सवाल खासा दिलचस्प है कि आपको सबसे पहले ये लक़ब किसने दिया, लेकिन आपको जो ये लक़ब है ये E.W. स्वांटन ने दिया था। नाजरीन, वो ये भी कहते हैं कि उन्हें 1971 के दौरे में नहीं बल्कि 74 के दौरे में ये कहा गया और फिर ये आपके नाम का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा बन गया। आपको मैं बताऊं, आपने काउंटी के स्कोरर को घड़ी का तोहफा दिया। नाजरीन, ये दिलचस्प वाक़या भी सुनते जाइए। इंग्लिश काउंटी ग्लुस्टरशायर से 13 साला ताल्लुक़ के दौरान आपकी काउंटी के सरकारी स्कोरर से दोस्ती हो गई और इस वजह से आपने उनको एक महंगी ब्रेसलेट का तोहफा दिया और इस वजह से आपको भी इस शानदार तरीके से याद किया जाता है। आपने 78 टेस्ट मैचेस की 124 इनिंग में 11 मरतबा नॉट आउट रहकर उस दौर में 5000 से ज़ायद रन्स बनाए जब ये एक संगी मील था। लेकिन नाजरीन, हकीकत यही है, ये वो लेजेंड था जो कप्तान भी रहा। रिटायरमेंट के बाद उसको ICC के सदर बनने के साथ साथ और भी ओहदों पर काम करने का मौका मिला, लेकिन आप हमेशा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी कमगो रहे। आपने 1988 में हिंदुस्तानी निजाद रेटा लोथरा से शादी की, जिसे समीना अब्बास के नाम से जाना जाता है। आपकी पहली शादी नजमा बुखारी से हुई, जिसमें आपकी 3 बेटियां हैं। इसके अलावा आपने अपने आप को ऐसे काबिल फ़ख्र इंसान के तौर पर याद किया कि आप तारीख़ के औराक में